نمبر 64 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، یہود کی قباحتوں کا ذکر آپ سماعت کر رہے تھے۔ آج بھی یہود میں سے ایک خاص طبقے کی قباحت، بے ادبی اور بغض کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی ایک بات سمجھا دی کہ مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے حالات سخت آتے ہیں، تو حالات سخت آئیں تو اپنی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تم الٹا اللہ پہ شکوے شروع کر دو یہودیوں کی طرح، تو یہ ناجائز ہے۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ یہودیوں پر حالات سخت آئے، اس نے اللہ پہ شکوے شروع کر دیے، کہنے لگے بس اللہ جی، اللہ کے ہاتھ بھی بند کر دیے گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی کسی نے جکڑ دیے ہیں، وہ اب ہمیں مال نہیں دیتا ہے، طرح طرح کے بکواس کرنے لگے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہی کھلے ہیں، جسے وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ وہ حکیم ہے، تم سے روکا تو تمہارے کرتوتوں سے روکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر ایک اور بات فرما دی، اگر ایسے بکواس کرو گے تو تمہارے دل میں طغیانی اور کفر بڑھتا رہے گا، لعنت ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، کمی بیشیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر اگلی بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ ذکر کر کے فرماتے ہیں یہودیوں کی کمبختی کو دیکھو۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہہ دیا، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، مغلولہ، بند کر دیے گئے، جکڑ دیے گئے۔ آگے اللہ نے، کیوں جی ہمیں دیتا نہیں ہے، آج کل ہمارے حالات سخت ہو گئے ہیں، اللہ بھی ہمیں نہیں دیتا، حالات کے ہاتھ بند ہو گئے، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے گئے، ان کے ہاتھ جکڑے گئے ہیں۔ وَلُعِنُوا، اور نمبر 2، لعنت کر دی گئی ہے ان پر، دور کر دیے گئے اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ بما قالوا، بسبب اس کے جو انہوں نے بولا ہے، جو بک بک کیا ہے نا، اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، رحمت سے دور ہو گئے۔
بلکہ حقیقت سنو، یدا اس اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں خوب۔ ہاں وہ دیتا کب ہے، کیسے دیتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ ینفق وہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ البتہ ان کی اس بکواس سے نتیجہ کیا ہوگا، وَلَيَزِيدَنَّ البتہ ضرور بضرور بڑھے گا، کثیراً بہت سارے یہودیوں میں سے، منہم ان یہودیوں میں سے بڑھائے گا، ما وہی وہ قرآن انزل الیک جو نبی آپ کی طرف اتارا گیا، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وہ بڑھائے گا کیا چیز، طغیاناً سرکشی، وکفراً اور کفر، وَأَلْقَيْنَا اور اس بکواس کی وجہ سے ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے درمیان میں العداوت عداوت والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے۔ اور اگلی ایک اور بات ان کم بختوں کی بتائی یہودیوں کی، جس سے مسلمانوں کو تنبیہ کی، ذرا سوچ کر چلنا، کلما اوقدوا جب کبھی یہ بڑکائیں گے، نارن آگ، للحرب جنگوں کی، مسلمانوں پر جنگیں مسلط کریں گے، آگ بڑکائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا، اطفاء اللہ ان کی بڑکائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھائے گا، مزہ ان کو بھی آئے گا۔ اللہ آج بھی ایسی فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، اور فرمایا یہ اللہ وَيَسْعُونَ اور یہ ایسے بے ایمان، اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن میں، وَيَسْعُونَ اور یہ بے ایمان دوڑتے رہتے ہیں، برپا کرتے رہتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد، جہاں دنیا میں فساد نظر آتا ہے پیچھے یہودی ہوگا بے ایمان، قرآن نے خبر دی ہے۔ واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا المفسدین فساد کرنے والوں کو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شان نزول کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ دنیا دار جو طبقہ ہوتا ہے، مالدار طبقہ ہوتا ہے، اس میں مالداری کی ہوس آ جاتی ہے۔ جب دین نہ ہو، مال انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے، ناشکرا بنا دیتا ہے، سرکش بھی بنتا ہے، طاغی بن جاتا ہے، ناشکرا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور اسی اعتبار سے پھر فرمایا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تجارت یہود کی، کھیتی باڑی یہود کی، باغات یہود کے، سرمایہ یہود کا، ریل پیل تھی بدماشوں کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ کی ریاست بنی، اسلام پھیلا، انہوں نے کی اسلام کی مخالفت، اب ان کی غلطی تھی، انہوں نے کی قرآن کی مخالفت، ان یہودیوں نے کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری، بے ادبی، گستاخیاں۔ کیوں؟ ضد کہ پیسہ ہمارا، دولت ہماری، جاگیریں ہماری، گدیاں ہماری، نذرانے ہمارے، ہمارا مال، یہ ہم میں لگے، ہم جی، یہ تو محمد باہر سے آیا اور ادھر کہتا ہے میں مالک بن گیا۔ مالک نبی نے کب کہا میں مالک ہوں؟ لیکن یہ ضد اور ہٹ درمی میں آ کر پیسے کی واہ میں، جاگیرداریت کی واہ میں، قرآن کی توہین، قرآن کی ناقدری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ناقدری، اسلام کی ناقدری، اسلام کے مقابلے میں بغض، عداوتیں، طرح طرح کی باتیں، جب یہ گناہ انہوں نے کیے نا، وہ بھی بڑا کریم ہے، وہ بھی بڑا حکیم ہے، ان کی ڈور کھینچ دی رب نے۔ ڈور جب کھینچی نا، وہ جو میرا مال، میرا سرمایہ، میری جائیداد، میرے باغ، میرا فلاں، سب جام ہوا۔ وہ پیسے کی ریل پیل نہیں، وہ مال و دولت وہ نہیں، وہ تجارت نہ رہی۔
حالات تھوڑے تنگ ہوئے ہیں، وہ عیاشی نہ رہی، جس پیسے پہ اکڑ تھی وہ پیسہ ٹوٹنے لگا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور آج کل ہمارے حالات، ہم نے بھی دین کو چھوڑا نا، ادھر دوڑے، رب نے بھی حالات کھینچے، ڈور سخت کی ہے۔ ان یہودیوں نے یہ غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ان کے حالات سخت ہوئے، حالات سخت ہوئے۔ اب انہوں نے یہ بکواس شروع کر دیے، او جی پہلے اللہ نے ہمیں بہت دیا، اب اللہ نے دیا ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ بھی کسی نے باندھ دیے، اللہ کے ہاتھ بھی جکڑے گئے۔ لیکن جکڑنا آپ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلانے کے ہاتھ خالی، فلانے کے ہاتھ بندھے ہوئے، کیا مطلب؟ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، وقالت الیہود، اور یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اب اس کے ہاتھ ہی باندھ دیے جی، دیتا ہی نہیں ہمیں۔ ہماری اردو محاورے میں بھی یہ لفظ چلتا ہے، تو مطلب ابھی ہمیں نہیں دیتا ہے، لیکن رب نے کہا میں دیتا ہوں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے روکا۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں اگر حالات سخت آئے ہیں اور خوشحالی ختم ہوتی نظر آئی ہے، راحت فراہی ختم ہوتی نظر آئی، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یہودیوں نے بھی جب اسلام کی ناقدری کی، نبی کی ناقدری کی، قرآن کی ناقدری کی، یہ حالات ان پہ اس وقت آئے تھے، لیکن وہ توبہ کرنے کے بجائے اللہ پہ اعتراض شروع کر گئے، ظالم۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ توبہ۔ ہمارا مسلمان بھی آج توبہ کم کرتا ہے، اکا دکا توبہ کر رہے ہیں جو سچے ہیں، باقی توبہ نہیں ہے۔ شکوے ہیں کوئی دوسروں پر ہیں، اپنوں پر کوئی نہیں شکوہ کر رہا ہے، اور خدا کا یا اللہ پر کر رہے ہیں۔ حالات بڑے ایسے ہیں جی، زمانہ بڑا گندا آ گیا جی، دور بڑا گندا آ گیا، دور اور زمانہ لانے والا رب ہے، وہ اچھا ہے، کرتوت تمہارے گندے تھے، حالات گندے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے، اللہ نے اسی لیے تنبیہ کی، مسلمانوں ذرا سوچ کر چلنا، حالات سخت ہوتے ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہودیوں پر سخت حالات ہوئے ان کے کرتوتوں، وگرنہ یہودیوں کے پاس تو سرمایہ تھا، دولت تھی، جائیدادیں تھیں، باغات تھے، تجارت تھی، بڑے بڑے برمار کے ساتھ تھے، اکڑھان بنے ہوئے چلتے تھے، لیکن اسلام کی ناقدری کرنے سے حالات تنگ ہو گئے۔ تنگ ہوتے 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 آخری نتیجہ نکلا تھا، اس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا، اور اس جملے کے بولنے والے دو بڑے بدماش تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، بڑے نذرانے آتے تھے، ایک نباش بن قیس، فنحاس بن قیس۔ کہتے اللہ کے بھی ہاتھ تنگ ہو گئے، آج کل مال نہیں آتا ہے، اللہ بھی غریب ہو گیا ہے۔ دوسری جگہ کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے چندہ مانگا نا، اسلام کے لیے چندہ جائز ہے، آج کل بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، یہ مسجدیں یہ چندے ہی سے بنی ہیں، اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، مدارس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لوگ بیچارے آتے رہتے ہیں۔ تو نبی نے بھی مصحاب صفہ کے طلباء کا کہا بھائی چندہ دینا، طالب علموں کا کام ہو جائے۔ تو جہاد کے لیے چندہ، کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ غریب ہو گیا، ہم مالدار ہیں، ہم سے مال مانگ رہا ہے۔ اب بکواس کرتے ہو، اللہ غنی ہے، تم سے لے کر تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے، اللہ جو ہم سے لیتا ہے وہ ہمارا امتحان ہے، وہ تو ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ اور وہ آپ بھی دیکھیں گے، یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑی بڑی مسجدیں، بہت سارے مالدار توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیسے بناتا ہے، چند غریبوں کے پیسوں سے بھی جوڑتے جوڑتے کام ہو جاتا ہے۔ خود ہماری مسجد کا حال یہی تھا، بعض دفعہ کوئی ساتھی 150 کی پرچی کاٹتا تو بعض ہمارے ساتھی پاس ہوتے تھے، کہتے 100 کی پرچی یہ کیا کرتے ہو؟ اور میں نے کہا اسی 100 اور 50 کے اخلاص میں برکت ہے، یہ برکتیں ڈالنے والا وہ اللہ ہے، اسی میں برکتیں آتی ہیں۔ 100 والے 100 دیتے تھے، اخلاص والے اور بھی لاکھوں والے بھی اخلاص سے دیتے، اور بڑے بڑے ایسے بھی تھے جن بیچاروں کا پیسہ قبول ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ فیصلے اس کے ہیں۔ تو اللہ تو بڑا غنی بادشاہ ہے۔ تو یہودیوں کو بھی اللہ نے دیا، جب اسلام کی ناقدری کی، بندش آئی، تنگ ہوئے اور یہ بکواس کرنے لگ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں حالات تنگ کرتوتوں سے ہوتے ہیں، اپنے کرتوت سے ہی کرو، یہودیوں والا کام نہ کرو۔
اسلام کی ناقدری نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری نہ کرو، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کی ناقدری نہ کرو، قرآن کی ناقدری نہ کرو، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہودی میں نے عرض کیا برباد ہوتے ہوتے اگلی آیتوں کے ترجمہ آپ نے سنا، اس وقت ان کے حالات تنگ ہوئے، کہتے ہیں حالات کچھ تنگ ہو گئے ہیں، کام نہیں ہے، کرتے کرتے اتنے تنگ ہوئے مدینہ کی سرزمین ان پہ تنگ ہوئی تھی، جلا وطن ہونا پڑا، نکلو یہاں سے۔ پہلے مال کی تنگی، پھر زمین بھی تنگ ہو گئی۔ بنو قینقاع کو نکال دیا، بنو نذیر کو نکال دیا، بنو قریظہ کو قیدی بنا دیا، باقی مردوں کو بالغ مرد مارے گئے، 600 بندہ مارا گیا، باقی عورتیں اور بچے قیدی بنا دیے گئے، غلام بنا دیے گئے۔ واہ ربا تیری بڑی طاقت ہے، اللہ سبق سکھاتا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا حالات تنگ ہے تو تمہاری ناقدری کی وجہ سے تمہارے اوپر آئے، اللہ نے فرمایا آگے، اللہ نے فرمایا نہ، حالات اللہ کے ہاتھ تنگ نہیں ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہیں، جکڑے گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو رحمت والے وسیع ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی بک بک کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی ہے، یہودیوں پر لعنت۔ لیکن یہ کام مسلمان اگر کرے گا تو بکواس کرے گا، دین کو بکواس، نبی کو بکواس، قرآن کو بکواس، تو لعنت تو ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے تنبیہ کی یہودیوں والا کام نہ کرنا۔ لعنوا، ان پر لعنت کی گئی، بما قالوا، ان کے بک بک کی وجہ سے، ان کے قول کی وجہ سے، رحمت سے دور کر دیے گئے۔ یہودی رحمت سے دور ہے، قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ اب بے شک ہم کہیں یہ ہے وہ ہے جی، چونکہ یہ ہے چنانچہ وہ ہے، یہ باتیں فضول ہیں۔ قرآن سچا، قرآن والا سچا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے پھر اگلی بات کی، اللہ کے ہاتھوں کو کہتے تنگ، بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مبسوط بالکل کھلے ہوئے۔ کیا مطلب؟ دو ہاتھ اللہ کے ہاتھ تو ہیں ہی نہیں، انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا مقابلے میں یہ کہہ دیا مشاکلت کے طور پر۔ اللہ کے ہاتھ وہ ایک منزہ ذات ہے، لیکن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دو ہاتھ بول کر اللہ کی دو، ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے مہر کا، مہربانی سنتے ہیں نا، مہربانی ہم بھی بولتے رہتے ہیں، اور دوسرا اللہ کا قہر کا ہوتا ہے، اللہ کے جابرانہ تسلط کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک رحم کے۔ تو فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ، مہر بھی کھلا اور قہر بھی کھلا ہے، جو آئے گا نوازے گا، جو بدماشی کرے گا مٹا کے رکھ دے گا۔ اس کے ہاتھوں کو کون باندھ سکتا ہے؟ بڑے بڑے باغیوں کے اوپر قہر کا نظام چلتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، اور غریبوں اور ضعیف دین سے جڑتے ان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بلال حبشی کو حبشہ کے آئے ہوئے بندے کو غلامی سے نکال کر مسلمانوں کا سردار بنا دیا، اتنی بلندی پہ، مسجد نبوی کا اذانیں دینے والا۔ اللہ، عمر بن خطاب جیسا جس وقت آتا تھا، بلال آتا، کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، صحابہ بھی اٹھ جاتے، کہتے آتق سیدنا، آتق سیدنا سیدنا، ہمارے سردار نے ہمارا سردار آزاد کیا ہے۔ سردار ابو بکر نے بلال کو آزاد کر کے چھوڑا تھا، فرمایا ابو بکر بھی ہمارا سردار، اس کا آزاد کردہ، بلال بھی غلام نہیں، ہمارا سردار۔ کھڑے ہو کر عمر جیسا آدمی جس کا استقبال کرے، جب دیتا ہے ایسے نواز دیتا ہے، دین پہ آئے نوازتا ہے، بلندیوں پہ دیتا ہے، دور کرتا ہے تو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، گویا کہ وہ دینے والا ہاتھ بھی کھلا اور لینے والے ہاتھ بھی اس کے کھلے ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہیں، جیسے چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ایک کو عزتیں دے دیتا ہے، دوسرے کو ذلیل، دونوں سلسلے جاری۔ فرمایا ہاں جاری تو اس کے ہیں، اس کے ہاتھ کھلے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے زبردست ارشاد فرمایا یداہ ملآن، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، کل کائنات اس کے کنٹرول میں، اور صحابت کا سلسلہ۔ فرمایا ذرا اندازہ لگاؤ اس رب کی صحابت کا، کہ آدم سے لے کر آج تک، نبی نے اپنے دور میں کہا ہم آج کہیں گے،
آج تک کتنے انسان آئے، کافر مسلمان، مرد عورت، بچے بوڑھے، حیوان جاندار، کیڑے مکوڑے، پرندے چرندے درندے، کتنے آئے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ آج نہیں گن سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اللہ خرچ کر رہا ہے، اور فرمایا سخاء اللیل والنہار، راتوں کو بھی اس کی صحابت، دن کو بھی اس کی صحابت، لیکن اس کے خزانے میں ابھی تک اتنی کمی نہیں آئی ہے جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالو۔ واہ خزانے والے سخی بادشاہ، کیوں فرمایا تم اندازہ لگاؤ کتنا اللہ نے آج تک خرچ کیا ہوگا نبی اپنے دور میں۔ آج ہم دنیا میں انسانوں کا شمار کریں، حیوانوں کا کریں، اور چرند کا، پرند کا، درند کا، بر اور بحر کی مخلوقات کا کتنا خرچ کرتا ہے؟ کبھی کمی آئی ہے؟ نہیں ہے۔ وہ تو ایسا غنی بادشاہ، لیکن خرچ کرتا ہے، وہ کرتا ہے حکمت کے مطابق، کرتا ہے حکمت کے مطابق، اس کی حکمت ہے۔ کسی کو زیادہ دے دے کرم میں امتحان لے لیتا ہے، کسی کو کم کر کے امتحان، ينفق کیف یشاء، آگے اللہ نے فرمایا ہے وہ حکمت والا، وہ جیسے چاہتا ہے ایسے خرچ کرتا ہے۔ کس کو دے، کتنا دے، کیسے دے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتوں والا ہے، دیتا وہ ہے، اور اس کی حکمت بڑی بہترین ہے۔ انسان عاجز ہے، اس کو تھوڑی سی تنگی آئی چیخنے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہوا، وہ ہمارے بڑے لوگ کہا کرتے تھیلی پھٹنے لگ جاتی ہے نا؟ یہ کمزور ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ آدمی کو اس کی طرف دھیان کرنا چاہیے، نہ زیادہ پہ اکڑے نہ کم پہ شکوہ کر۔ وہ بڑا حکیم ہے، وہ حکمتوں کے ساتھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ حکیم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بندے کو میں نے 2 پیسے دیے، یہ اکڑ میں آئے گا، غرور میں آئے گا، یہ ناچ گانے میں چلا جائے گا، یہ فحاشی اور یعنی میں جائے گا، مسجد کوئی نہیں آئے گا، یہ مانگتا بھی اللہ پیسے دے، اللہ کہتا نہیں دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے تو پھر نماز کو بھی نہیں آئے گا، تو پھر سیر و تفریح کے ناموں پر بے حیائی کرے گا اور یعنی کرے گا، فحاشی کرے گا، میں تمہیں نیکی کے راستے پہ جنت پہ پہنچانا چاہتا ہوں، نماز پڑھ رو میرے سامنے۔ واہ رب حکیم ہے۔ اور جس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی کہ اس کو 4 پیسے مل بھی گئے، یہ اکڑھان اور بدماش نہیں بنے گا، اللہ اس کو پتہ ہے، اللہ اس کو زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ حکمت اس کی، یہ حکیم ہے، اس پہ شکوے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرنا چاہتا تھا۔ دیوبند کا مدرسہ بنا تھا نا، انگریز کے مقابلے میں بنا، انگریز نے بڑے علماء شہید کیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بڑے ہزاروں علماء شہید کیے تھے، پشاور سے لے کر ہماری راول پنڈی، لاہور، واگا بارڈر، دہلی تک، ہر درخت کے اوپر 100 200 لاشیں علماء کی لٹک رہی تھیں۔ ظالم نے بڑی تباہی مچائی، جنگیں سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور علماء ختم کر دو جی، دین ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ نہیں ختم ہوا ہے، چل رہا ہے۔ اسی وقت دیوبند کا وجود آیا، تو دیوبند کے بڑے جو بزرگ علماء میں سے تھے ایک رشید احمد گنگوہی، اور اس کے مقابلے میں تھا رشید گنگوہی، فقاہت کا، فقہ کا، علم کا، تقوی کا ایک پہاڑ تھا، اور اس کے مقابلے میں قاسم نانوتوی بھی تھا۔ قاسم نانوتوی ہی نے مدرسے کی بنیاد رکھی، ساتھ ہی رشید احمد گنگوہی مشورہ کر کے آگے چلے، آج دنیا میں ان کا فیض چلا ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے پوری دنیا میں علماء۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک جوڑا ہوتا تھا، ایک جوڑا، اور رشید احمد گنگوہی روزانہ کلاس میں حدیث پڑھانے کے لیے آتا، جوڑا بدل کر آتا تھا کہ میں حدیث پڑھانے جاتا ہوں، میں حدیث کی مسند پہ بیٹھوں گا، مجھے اللہ نے معمولی مقام نہیں دیا، میں نبی کی حدیث کی وجہ سے اس مسند کا لحاظ رکھ کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے مطابق نیا کپڑا، خوشبو، وہ حدیث میں آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، جہاں حدیث ہو اس کا عزت ہے، احترام ہے۔ کسی نے کہا ماشاءاللہ، قاسم نانوتوی سے ہی پوچھا کہ ماشاءاللہ حضرت کو دیکھو، جوڑا آپ کا پورے ہفتے ایک جوڑا چلتا۔ آگے بھی قاسم نانوتوی تھا، ہم جیسا تو نہیں تھا نا، ہم جیسا تھا ہاں جی بھائی یہ یہودی والے شکوے،
اس نے آگے سے کہا بھائی اللہ حکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے قاسم ننوتوی کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، تھوڑا زیادہ دیا تھیلی پھٹ ہی جائے گی، اور رشید احمد کو دیا، دینے کے باوجود اس میں غرور نہیں، عاجزی ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ جانتا تھا مجھے اس لیے نہیں دیا، اس کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مسئلہ حل کر کے بتا دیا۔ دیتا وہی ہے، یہودیوں کو بک بک کی ہے، فرمایا مسلمانوں تم بک بک نہ کرنا، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ بے دریغ دیتا ہے، لیکن دیتا حکمت کے مطابق، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ایسے خرچ کرتا ہے، کس کو دے کس کو نہ دے وہ جانتا ہے۔ لیکن اگلی بات آخر میں فرما دی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہودیوں کے حوالے سے فرمائے ان پر لعنت ہو گئی۔ اگلی بات فرمائی جیسے جیسے قرآن بڑھتا چلا جائے گا، اسلام بڑھتا چلا جائے گا، یہودیوں کا بغض، یہودیوں کا طغیانی اور سرکشی بھی بڑھتی چلی جائے گی، کفر بھی۔ وہ بات صحیح ہے، قرآن نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا، فزادہم رجسا الی رجسہم، جیسے قرآن اترا تو اس سے بغض کیا تو بغض کی وجہ سے کفر بڑھا، اور قرآن اترا اس سے بغض کیا، کفر بڑھ گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کا فرمایا اسلام بڑھتا چلا جائے گا، قرآن بڑھتا چلا جائے گا، کفر بڑھتا چلا جائے گا۔ ہیں یہ اسلام کے دشمن ظالم، ان کے کفر کے اندر غلو ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ، ضرور بڑھائے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کے، اکثر بعض اچھے بھی تھے، عبداللہ بن سلام جیسے بھی تھے، عدی بن حاتم طائی جیسے تھے، وہ تو عیسائی تھا، یہودی نہیں تھا، لیکن اسلام کے پیروکار بن کر بھی آئے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ضرور اللہ ان میں سے اکثروں کو بڑھائے گا، اس کو وہ قرآن بڑھائے گا جو اب تیری طرف نبی اترا، ان کے کفر اور طغیانی بڑھتی رہے گی۔ پہلے آیت سے انکار، دوبارہ انکار، کفر در کفر۔ اور فرمایا وہ القینا، قرآن کی دشمنی کی وجہ سے، نبی کی دشمنی کی وجہ سے، توہین کی وجہ سے، القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، اس وقت نبی کے دور میں نہیں، نبی کے دور سے قیامت تک ان کی نسلوں میں بھی اللہ کہتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے بغض کو، عداوت کو، لعنت کو مقرر کر دیا ہے۔ قرآن کا عجیب انداز ہے، لیکن ہمارا حکمران بیچارہ نہیں سمجھا، اور وہ بیچارے ان کے ساتھ محبتیں قائم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیسہ تو تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے، لیکن ان میں بغض آج بھی موجود، عداوت موجود، لعنت اور پھٹکار موجود ہے۔ ایسے لعنتی صرف ان کو اسرائیل کو ٹھکانہ دیا ہو بدماشوں نے، فرانس اپنا ہاتھ اٹھائے، جرمن اپنا ہاتھ اٹھائے، برطانیہ اٹھائے، امریکہ اٹھائے، حماس کے مجاہدین ایک دن ان کو نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی مدد ہے، اور اب اتنے کے ہوتے ہوئے بھی مقابلہ وہ کر رہے ہیں، صرف اوپر سے بمباری چل رہی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ 5 بدماشوں کی مرہون منت ہے، اور 5 بدماشوں نے ان کی، اسرائیل کی کیوں کی ہوا تحفظ، کہ ان کے ذریعے سے ہم عرب کو چوسیں، عرب کو دمکاتے رہیں۔ اس کو بدماشوں کو پالا، اس بدماش کو پالا ہوا انہوں نے، اور وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ لیکن آج یہ امریکہ کے زیر سایہ، فرانس کے، برطانیہ کے، جرمن کے زیر سایہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ ہاتھ ہٹائیں تو یہ نہیں ٹھہر سکتے ہیں، یہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ وہ قرآن نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے سورۃ البقرہ میں، اور فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے اندر بغض اور عداوت بھی ان کی وجہ سے ڈال۔ آج بھی یہودی اندر سے بے شمار گروپ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ ہدایت دے ان کو۔ کام وہی ہوا ہے جو یہودیوں نے کیا، اللہ نے ان کے اوپر بھی آپس میں لڑنا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے یہودیوں کو سزا دی ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان میں عداوت اور بغض کو قیامت تک کے ڈال دیا۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی، یاد رکھنا یہ بڑے خبیث ہیں، ہمیشہ اسلام اور انسانوں کے خلاف آگ بڑکاتے رہیں گے، جنگ کی، لیکن ان کا کام بڑکانا، اللہ کا کام ٹھنڈا کرنا۔ آج بھی انہوں نے بڑکائی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن کا عجیب جملہ تھا، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ حرب کی جنگ کی آگ بڑکائیں گے، اطفاها اللہ اس کو مٹائے گا۔ اللہ آج بھی جو انہوں نے جنگ بڑکائی ہے فلسطین پر، اللہ اس کو مٹا کے رکھ دے۔
اور مسلمانوں کو اللہ فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، فرمایا یہ زمین میں فساد کی کوششیں برپا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت فساد ہی فساد۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ اسی لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن اسی دیوبند کا پہلا طالب علم گزرا ہے۔ دیوبند کا مدرسہ بنا نا، اس کا پہلا طالب علم شیخ الہند تھا، محمود الحسن اس کا نام تھا، دنیا نے اس کو شیخ الہند کا نام دیا۔ بڑی تحریک انگریزوں کے خلاف اس نے لڑی تھی، تحریک ریشمی رومال، تحریک ہند، تحریک آزادی، یہ ساری تحریکیں چلانے والا شیخ الہند تھا۔ اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں کریں۔ آخر میں ضعف مالٹا کی جیل سے نکالا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، چرپائی پر اٹھا کر لایا گیا، لیکن کہتا ہے مجھے دیوبند کی درسگاہ میں لے جاؤ۔ چرپائی پر شاگرد لے کر جاتے تھے، قرآن سناتا، حدیث سناتا تھا۔ پھر اور جگہ مجموعوں میں جاتا، کہتا آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں جس دین کا اللہ نے مجھے پیشوا بنایا میں وہ دین کی خدمت کروں گا۔ چرپائی پر اٹھا کر گیا علی گڑھ یونیورسٹی میں، جہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں کو کہا طالب علموں تمہارے دروازے میں آ گیا ہوں، کیوں کال انگریز کے اعلیٰ کار بنتے، آؤ اسلام تمہیں پکارتا ہے۔ زبردست خطاب کیا، وہاں سے طلباء اٹھے، محمد علی بھی اٹھا جس کو دنیا مولانا محمد علی جوہر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اس بڑھاپے کی زندگی میں شیخ الہند کے تڑپ نے ان طلباء کو اٹھایا، اور پھر تحریک آگے بڑھی جس سے انگریز بیچارہ لاچار ہوا۔ اور بڑے طلباء نے پوچھا تھا کہ حضرت گوشت ہڈیوں کا ڈھانچہ چرپائی پہ چل رہے پھر بھی بولتے ہو، تو کہنے لگا یہ چھوڑو اس بات کو، یہ میں جانوں میرا رب جانے۔ لیکن اصرار کیا تو طالب علموں کو سمجھا کر گیا، انگریز اور یہود کے آگے جھکنا نہیں، آپ نے جو کچھ کر دے وہ اپنا کر سکتا ہے لیکن مٹا نہیں سکتا ہے۔ میرا گوشت پوچھتے ہو تو مالٹا کی جیل کی دیواروں کے ساتھ لگا ہوگا، گرم لوہے کی سلاحیں جب میرے جسم پر انگریز مارتے تھے یہودی، اور کہتے دین کا نام چھوڑ دے آپ کو چھوڑیں گے، میں نے کہا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جان جاتی تو اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ وہاں مالٹا کی جیل میں گوشت ہے۔ کمال کا آدمی تھا شیخ الہند، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے لوگوں میں یہ کہوں گا، یہ اس کا جملہ ہوتا تھا ہر تقریر میں۔ ابوالکلام آزاد بھی اس جملے کو بولا کرتا تھا، شیخ الہند کے جملے کو، ان کا شاگرد تھا۔ اس نے کہا میں یہ کہوں گا کہ سمندر میں دو مچھلیاں بھی لڑتی، میں کہوں گا یہودیوں کی کرستانی ہے، انگریز کی کرستانی ہے۔ لوگ کہتے یہ بات ہے، مچھلی بھی؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ شیخ الہند تھا، قرآن گہرا اترا ہوا تھا، کہتا ہے میرا قرآن کہتا ہے جہاں فساد ہوتا ہے یہ پیچھے یہودی اور انگریز ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے بر تو بر بہر میں بھی یہ ظالم مسلمانوں کو، انسانوں کو لڑانے میں اور اپنی حکومت بنانے میں، پیسہ کمانے میں لگا رہتا ہے یہ۔ اور فرمایا میرا قرآن کیا گیا ہے، سچ کہتا ہے میرا قرآن۔ کمال کا آدمی تھا، اسی لیے وہ یہ کہا کرتا تھا۔ پھر اور وہ کہتا ہے انگریز کے خلاف پھر سکھوں سے ہندوؤں کو ملایا شیخ الہند نے، زبردست تحریک چلائی تھی۔ کسی نے کہا سکھ اور ہندو ملا دیے، اس نے کہا انگریز اور یہودی بے ایمان جس کو میرا قرآن ذکر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں مجھے خنزیر سے اتفاق کرنا پڑے گا، میں اتحاد کر کے آؤں گا۔ میں نے انگریز کو یہاں ملک سے نکالنا اور یہودیت کے اس چربے کو پار کرنا ہے۔ کمال آدمی تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اور قرآن یہ پیشن گوئیاں دیتا ہے، یہ ہمیشہ جنگ بڑھکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں یہ ہر جگہ۔ اور آج جتنی جنگیں ہیں ان کے پیچھے دیکھو کون ہے، کشمیر کیوں تڑپ رہا ہے، پیچھے کون ہے؟ مسلمان اعلیٰ کار بن کے ڈگڈگی بجاتا ہے۔ یہ کاش قرآن کو سمجھتا، ہماری بہن وہاں نہ تڑپتی، ہمارا مسلمان نہ جلتا وہاں پر۔ کشمیر کو دیکھو، چیچنیا کو دیکھو، فلسطین کو دیکھو، کبھی افغانستان کی تباہی کو دیکھو، کبھی کس کو دیکھو، پیچھے یہ بدماش ہیں۔ اللہ ان بدماشوں سے قوم کو بچائے اور مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ساتھ اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ لا یحب المفسدین، اللہ ان فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو تم ان کو کیوں پسند کرتے ہو اللہ کے بندو؟ پھر تم یہودیوں سے کیوں دوستی لگاتے ہو؟
چھوڑو ان کے کرتوتوں کو اور ان کی روش کو، اپنے دین پہ آؤ۔ اللہ ہمیں دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ دین ہم تک پہنچانے والے لوگوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، مصیبتیں کاٹی ہیں، یا اللہ ان کو درجے بلند فرما، ان کے رحم کا معاملہ ان سے فرما۔ انہوں نے ہم تک دین کو بڑی تکلیفوں سے پہنچایا ہے، یا اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اس قرآن کی سمجھ نصیب فرما مسلمانوں کو، اور اپنے دشمن یہود و نصارہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، یہودی روش سے، یہودی طریقہ کار سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ آج ہمارے ملک میں ہمارے کرتوتوں سے حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی کے سچے دین کی پیروکاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو مرحومین قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے، قرآن کے ادب و احترام کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔